السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی دعاؤں سے ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ ہم لوگ سورہ الاعراف پر تھے۔ سورہ الاعراف کی 94 آیت تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا۔ اب ہم لوگ اس کے آگے کی ترجمہ پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہنے، بولنے، پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرمائے، آپ بھی معاف کریں۔ بہرحال تو غور اور فکر کی توجہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ جیسا کہ ہم لوگ پہلے کی آیتوں میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں فرمائے کہ ہم نے جو ہے کہ 6 دنوں میں پوری کائنات خلق کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت سمود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے بھی تبلیغ کی دعوت دی، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی، شرک کفر سے جو ہے بچنے کے لیے کہا، برائیوں سے بچنے کے لیے کہا، ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، مگر ان لوگوں نے جو ہے ان کی بات کو نہ مانی، نافرمانی کی، ہے نا، اور وہ اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح سے جو ہے کہ اللہ کا عذاب اترا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہم لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کی قوم مدین میں جو رہتی تھی انہوں نے بھی کتنی دعوتیں دیں، ہے نا، ہر ایک بات کو بتایا، مگر ان لوگوں نے جو ہے کہ ان کی نصیحت کو بھی نہیں مانے، بلکہ جو ایمان لیے آتے تھے ان کے اوپر بھی وہ جو ہے کہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ آخرکار اللہ کا عذاب ان پر بھی آن پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر ان بستیوں میں، سب سے پہلے تو یہ کہ جب وہ بستیاں خستے حالت میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے دلوں کو نرم کیا اور ان بستیوں پر اپنے پیغمبر کو اتارے تاکہ جو ہے کہ پیغمبر کی جو بات ہے ان کے دلوں تک پہنچے اور وہ سنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے یا جن لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب اترا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہلے نصیحت اپنی بھیجی تھی اپنے انبیاؤں کے ذریعے، نہ ماننے پر ان پر عذاب اترا، اور جبکہ اس حالت میں انبیاء ان کے بستیوں میں آئیں یا اترے یا اتارے گئے، یا اللہ نے اپنی ہدایت یا اپنا کلام یا اپنے نبیوں کو بھیجا، جبکہ ان کی حالت بہت خستے میں تھی، اس کے باوجود بھی وہ تکبر کیے، جبکہ ان کا دل کو اللہ نے نرم کیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے کہ تکبر کیا اور طرح طرح سے انبیاؤں کا امتحان لیا، انہیں پریشان کیا، یہاں تک کہ بعض وقت پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی دعاؤں پر اپنی اور بھی دلیل اور اپنے معجزات کو بھی دکھائے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جو ہے تکبر میں آ کر کے اپنے اوپر ظلم و ستم خود کیے، خود ہی وجہ بنے،
بے شک اللہ کا عذاب تو آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے انہیں موقع دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے تکلیف کی جگہ آرام کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی تکلیف و آرام تو ہمارے باپ داداؤں کو پہنچ چکا ہے۔ تب ہم نے ان کے بڑھنے کی سزا میں اچانک ان کو عذاب میں گرفتار کیا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے ہے نا اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو بھیجے ہے نا اور تمام نصیحت کی باتیں بتائیں، مگر انہوں نے جو ہے تکبر کیا اور وہ بالکل بے خبر تھے۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، مگر افسوس ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے کرتوتوں کے بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کیا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ جو ہم لوگوں نے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیے ہیں، ان کو اللہ نے ان کے حرکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب اتار دیا اور ختم کر دیا، غرق کر دیا۔ اگر وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات مان لیے ہوتے، انبیاؤں کی بات مان لیے ہوتے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی۔ آگے دیکھتے ہیں، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں، ہے نا۔ اب پریزنٹ سچویشن میں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بستیوں کو جب ان کے سامنے اتنی کھلا ساری چیزیں بتا دی گئیں، اللہ نے اپنے تمام دلائل دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاؤں کے بارے میں اور کچھ انبیاؤں کے واقعات کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، اور ان کے قوم کے اور ان کے بستیوں پر جو ہے کہ اللہ کا کیسے عذاب اترا یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ پڑے بے خبر سوتے ہوں، ہے نا۔ یہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ اتنا ڈرانے کے باوجود بھی اگر وہ بات کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ عذاب اتر پڑے، وہ رات میں چین سے سو رہے ہوں تو عذاب اتر پڑے۔ بات تو صحیح ہے، وجہ ہے۔ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا کیا وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ رات میں اطمینان سے سو رہے ہوں، بے خبر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، ہے نا، بغیر کسی طرح کے فکر کے، تو کیا چاہتے ہیں اس وقت ہمارا عذاب ان پر آ پڑے، یا دن کے ٹائم میں جب وہ اپنے جو ہے کہ دنیاوی معاملات میں مستی میں ہوں اس وقت اللہ کا عذاب آ پڑے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہے نا۔ یا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب آ پہنچے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں، سو اللہ کی پکڑ سے بے خبر ان کی جن کی شامت ہی آ گئی ہوں اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ بے شک یہ بات تو صحیح ہے نا کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تمام نصیحتیں سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد بھی ان کے اندر خوف پیدا نہیں ہو رہا، فکر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ بے خوف جو ہے کہ انکار کر رہے ہیں، نصیحتوں سے انکار کر رہے ہیں، انبیاؤں سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے بے خبر ہیں، ہے نا۔ تو یہ ان کے اوپر شامت ہی ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ان کی وہ اندھے ہو رہے ہیں، ان کی عقل اندھی ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح سے بے خوف ہونے ڈری نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، رات کے اندر، رات میں جب وہ سو رہے ہو تب آ سکتا ہے، دن میں وہ کھیل کود کر رہے ہو تب آ سکتا ہے،
ہے نا. عذاب تو اللہ کا کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اگر ہم آج یہ سوچیں کہ ہم ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں، اچانک سے زلزلہ آ جائے تو ایک طرح سے کیا ہے، عذاب ہے نا. تو ہم نے بے خوف نہیں رہنا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جو بھی نصیحتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، خبردار رہنا ہے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اور وہ لوگ نہایت ہی بیوقوف ہیں جو بے خوف مستی میں گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو انکار کرتے ہوئے، پیغمبر کی نصیحت کو انکار کرتے ہوئے، ہے نا، اور وہ بے خوف مستی میں ہیں، تو وہ جو ہیں سب سے بڑے جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ان کی عقل مار دی گئی ہے نا. تو کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے ڈھیٹ ہو گئے. یاد رہے کہ اللہ کے داؤں سے گھاٹا اٹھانے والے ہی ڈڈر ہو بیٹھے ہیں، ہے نا. یعنی کہ بے خوف وہی ہوتا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. اوکے آگے. اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، پس وہ نہ سن سکیں، ہے نا. کیا جو لوگ اہل زمین کے بعد زمین کے وارث و مالک ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے گناہوں کی بدولت ان کو مصیبت میں پھنسا دیتے، مگر یہ لوگ ایسے ناسمجھ ہیں کہ گویا ان کے دلوں پر ہم خود مہر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں، ہے نا. اگر تمام دلیلوں کے دینے کے بعد، تمام نصیحتوں کے بعد بھی اگر وہ بے خوف ہیں، ہے نا، انہیں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے نا، اور ان کے عقل کو بند کر دیا ہے. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئیں. پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے. اے رسول، یہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آئیں، ہے نا. مگر یہ لوگ جس کے پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر بھلا کاہے کو ایمان لانے والے تھے. اللہ یوں کافروں کے دلوں پر علامات مقرر کر دیتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اوکے آگے. اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا، ہے نا. اور ہم نے تو اس میں سے اکثروں کا عہد ٹھیک نہ پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثروں کو بدکار ہی پایا، ہے نا. یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم صحیح کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے، نیکی کا عمل کریں گے، لیکن وہ زیادہ تر کیا نکلے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کیے، ہے نا، اور اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو بھول گئے اور بدکاری کی، کفر کی. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. دیکھیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے دیگر کئی انبیاؤں کا ذکر فرمائے ہیں، واقعات فرمائے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون سرکش ہو رہا ہے نا. فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، آخری بادشاہ، ہے نا، جس نے جو ہے کہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا جو ہے کہ حکم دے دیا تھا، فرمان دے دیا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا، ہے نا. اور بھی تمام طرح کے کفر وہاں پر موجود تھے، چل رہے تھے، اور ناانصافی
اور حق کے خلاف کام، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم، ہے نا، کئی طرح کی چیزیں ہو نہیں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ پھر ہم نے ان پیغمبران معجزین کے بعد موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس معجزے عطا کر کے رسول بنا کر بھیجا، تو ان لوگوں نے ان معجزات کے ساتھ بڑی بڑی شرارتیں کی۔ پس ذرا غور تو کرو کہ آخر فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، میں یقیناً پروردگار عالم کا رسول ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ باخبر سچ کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ہے نا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون بڑا ظلم کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم فرمان دیا کہ اللہ تعالیٰ واحد خدا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے تمام سرکشی سے، اپنے تمام جو چیزیں کر رہا ہے، بری چیزیں کر رہا ہے، اس سے باز آ جاوے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ مجھ پر واجب ہے کہ اللہ پر سچ کے سوا ایک حرمت بھی جھوٹ نہ کہوں۔ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و روشن معجزے لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ اب پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ کون بولا؟ فرعون بولا۔ یہ تمام واقعات کون ہمیں سنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے، ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے کلام، اپنی تمام یہ قرآن کو اپنے پیغمبر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، ہے نا۔ اور یہ قرآن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اکرام تک پہنچائے، صحابہ اکرام نے سب کو اکٹھا کیا، اور یہ آج ہمارے پاس بطور قرآن بن کر کے اللہ کا معجزہ، اللہ کی نصیحت ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تمام دلائل دیے، تمام واقعات کو بتائیں، تمام باتوں کو بتائیں جو ہم لوگ نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پروف کی کہ صرف ایک واحد اللہ ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنا ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے اگر تم سچے ہو اور واقعی کوئی معجزہ لے کے آئے ہو تو اسے دکھاؤ، ہے نا۔ فرعون نے کیا کہا؟ اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجیے، یعنی دکھائیے اگر آپ سچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، ہے نا۔ کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، ڈنڈا، جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ ڈال دیا، سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، ہے نا۔ وہ ڈنڈا ایسے نیچے ڈالے، ہے نا، وہ جو ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی ڈالے تو بالکل ایک بڑا سا اژدہا بن گیا۔ یہ سنتے ہی موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر ڈالی، پس وہ ایک اچھا خاصا زہریلا اژدہا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ ایک سب دیکھنے والوں کو روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے کوئی بھی انبیاء کو، اپنے پیغمبر کو کسی بھی بستی میں اگر بھیجا، کسی بھی قوم میں اگر بھیجا، کسی بھی پیریڈ میں اگر بھیجا، تو اس پیریڈ کی جو ایکچولی جو سچویشن تھی نا، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا کہ اس سچویشن کو وہ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے، ہے نا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجے تو وہ جو دور، جو پیریڈ چل رہا تھا نا، وہ پیریڈ جادوؤں کا چل رہا تھا، وہ دور بڑا جادو کا بول والا تھا، ہر طرف لوگ جو ہے کہ جادو سیکھتے تھے، ہے نا، اور اس سے طریقے عجیب و غریب جو ہے کمال دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر جو ہے کہ اپنا خوف اور ڈر اور اپنی طاقت کا
اظہار کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خود کو اللہ کا رسول بتاتے ہو تو بتاؤ، دیکھیے تمہارے پاس کیا ہے، کیا تم کر سکتے ہو، کیا تم دکھا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کا عصا جو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتا تھا، اس میں وہ قوت ڈال دی تھی کہ یہ آپ اس کو جو ہے کہ اگر نیچے ڈالیں گے تو وہ سانپ بہت بڑا سانپ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو ایک چمکتا ہوا بنا دیا تھا کہ وہ جب ہاتھ دکھائیں گے تو بالکل چمکتا ہوا دکھائی دے گا، ایک مطلب کہ اس طرح کا کہ اس کے جیسا کوئی اور نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہر وقت کے ہر ایک انبیاء کو اس طریقے کا اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ایک قوت دیتے تھے جو اس حالات میں ضروری تھا، یا اس حالات کا جو اس ٹائم میں سچویشن چل رہا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت جو ہے کہ میڈیکل سائنس، میڈیکل کا جو ہے نا طبیہ کا بہت زیادہ زور تھا، ہے نا، لوگ طرح طرح سے علاج اور دوائیاں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں اتنی شفا دی تھی کہ کسی نابینا کے آنکھ پر اگر وہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کے آنکھ کی روشنی آ جاتی۔ کسی لیپروٹک پیشنٹ کے اوپر وہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا لیپروسی ختم ہو جاتا، اسکن ڈیزیز ختم ہو جاتا، ہے نا۔ اس طریقے سے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کچھ نہ کچھ طاقت دیے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو رکھ سکے۔ مین مقصد تو یہ ہے نا کہ دیکھیے اپنی بات کو ہم نے رکھنا ہے نا۔ اپنی بات کو آپ فرض کیجیے کہ ہم 10 کلاس کا بورڈ ایگزام دینے جا رہے ہیں، 10 کلاس کا بورڈ ایگزام دینے جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھئی، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم کو ایک ایڈمٹ کارڈ دیا جاتا ہے نا، ہم کو جو ہے کہ ایک پرمیشن دیا جاتا ہے کہ میں اس ایگزام میں بیٹھ سکتا ہوں۔ تو وہ ہمارے پاس ایک پروف ہوتا ہے، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے، میں اس ایگزام میں بیٹھ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے انبیاء کو بھیجے، انبیاء تو بے شک ہم اسی قوم کے ایک ایسے سچے، ایک ایسے جو ہے کہ عابد، ایک ایسے سچے، ایک ایسے پاکزات، ایک ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ وہ گفٹ سے نوازتے تھے جو ان کو نبوت ملتی تھی، جن کو رسالت ملتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو قوت دے دی تھی کہ تم یہ چیز لے کے جاؤ تاکہ تمہارا کام آسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہر شخص کی نظر میں جگمگا رہا، چمکتا ہوا۔ کن کا ہاتھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ دیکھیے وہ زمانہ جادو کا تھا نا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ارے واہ، یہ شخص تو واقعی میں بہت بڑا جادوگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی تھی۔ وہ کوئی چمتکار یا کسی کو بیوقوف نہیں بناتے، حقیقتاً ان کے پاس وہ قوت تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، تب فرعون کے قوم کے چند سرداروں نے کہا کہ یہ البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے سرزمین سے باہر کر دیں، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو، ہے نا۔ وہ لوگ کہیں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دیں، تو اب تم لوگ اس کے بارے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہے نا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے، ہے نا۔ تو جب فرعون جو ہے کہ اپنے تمام لوگوں، اپنی منسٹری میں جب یہ سب چیزیں پوچھا تو ان کے تمام جو ممبران تھے ان کے راج محل کے، ہے نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے کہ آپ اپنے شہر میں تمام لوگوں کو دعوت دیجیے، ٹھیک ہے۔ کس چیز کا؟ آخر سب نے متفق الفاظ ایک زبان ہو کر کہا کہ اے فرعون، ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چند دن قید میں رکھیے اور اطراف کے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے، ہے نا۔ کس لیے؟ کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں، ہے نا، کہ تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس دربار میں حاضر کریں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، ہے نا،
اور وہ تمام جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئیں تو ہم کو کوئی بڑا صلاح ملے گا۔ غرض جادوگر سب فرعون کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت جائیں تو ہم کو بڑا بھاری انعام ضرور ملنا چاہیے، ہے نا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مغلوب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرعون نے کہا ہاں، انعام ہی نہیں بلکہ پھر تو تم ہمارے دربار کے مقربین میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان ساحروں نے مطلب کہ ان جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیں اور یا ہم ہی ڈالیں، ہے نا۔ اور مقرر وقت پر سب جمع ہوئے، ہے نا، تو بول اٹھے کہ اے موسیٰ، یہ تو تمہیں اپنے منتصر منتر یا ہم ہی اپنے منتر پھینکے، ہے نا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی، نبوت سے اللہ نے نوازا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دونوں بھائی جب مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس گئے، ہے نا، فرعون ایکچولی مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ رامسے کر کے اس کا نام تھا، بہرحال تو جب اس کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی پیشکش کی، ہے نا، ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، اور ان کو کفر سے اور سرکشی سے باز آنے کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولی، تو فرعون تو بڑا غرور تھا نا، وہ تو خود کو خدا مانتا تھا نا، تو اس نے غرور میں آ کر کے بولا کہ آپ اس بات کیسے کہہ سکتے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس، کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ان کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا، جو چھڑی تھی، جو ڈنڈا تھا، اس کو زمین پہ پھینکے تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ہاتھ نکالے تو ہاتھ بالکل چمکتا ہوا، بالکل ایک کہہ لیا جائے کہ ایک عجیب سا خوشنما ہاتھ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جب ان کے درباریوں نے دیکھا تو درباری لوگ کہیں گے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، واقعی میں بڑا جادوگر ہے، تو ٹھیک ہے، تو اس کا کیوں نہ امتحان لیا جائے، ان کو جب تک کہ گرفتار کر کے رکھی، مطلب قید میں رکھی، ان کو کہیں جانے نہ دیں، اور آپ جو ہیں کہ تمام شہروں میں بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان سب کو بلائیے تاکہ ایک کمپٹیشن ہو جائے، تو فرعون جو تھا تمام جادوگروں کو بلایا اور سب اکٹھا جب ہوئے تو یہ جادوگر جو ہیں کہ ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے، اور پھر جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ یا تو آپ پہلے شروع کریں یا پہلے ہم شروع کریں۔ آگے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، پہلے تم ہی شروع کرو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کے نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کہیں کہ پہلے آپ ہی کچھ کیجیے، آپ ہی کچھ اپنا جادو دکھائیے۔ ان جو جادوگر تھے وہ سن چکے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ اپنا ڈنڈے سے جو ہے کہ سانپ بنا دیتے ہیں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اسی کے لیول کا ہم بھی کچھ کریں، تو ان لوگوں نے جو ہے کہ اپنے جادو کو دکھا کر کے لوگوں کو، مطلب کہ ایک طرح سے جو جادو کا جو اصل جو سسٹم ہوتا ہے نا کہ ایک دماغ پر ایک اس طرح کا دکھا دینا کہ ہاں وہ ایسا ہو گیا، تو بہرحال جو بھی باتیں ہیں، ہے نا، اس میں ان لوگوں نے جو ہے کہ سانپ بنا دیے، ان لوگوں نے بھی سانپ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا عصا ڈال دیجیے، اپنی جو چھڑی تھی وہ ڈال دیجیے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، ہے نا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو چھڑی مبارک تھی اس کو ڈالے تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو ان لوگوں نے سانپ وغیرہ بنائے تھے ان سب کو نگل گیا، ٹھیک ہے نا، ایک بار پھر سے۔ اور ان لوگوں نے بڑا بھاری جادو دکھا دیا، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ بیٹھے کیا ہو، تم بھی اپنی چھڑی ڈال دو۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل رہا ہے،
ہے نا، بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا، یعنی کہ وہ جادوگر جو اس طرح کی جو بھی چمتکار دکھا رہے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا، ہے نا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جو جادو تھا، جادو کیا مین چیز تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی نا، اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ کر کے بھیجا تھا کہ یہ چیز تم لے کر کے جاؤ، اور وہاں پر بھی جب جادوگر اپنا تماشا دکھا رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ وہی فرشتے ان سے بولے کہ آپ بیٹھے کیوں ہیں، آپ بھی اپنا چھڑی ڈالیے، تو جیسے ہی چھڑی ڈالے ان تمام جادوگروں کو جو چھوٹے موٹے جو چمتکار تھے، جو چھوٹے موٹے سانپ اور تمام چیزیں تھیں، وہ بڑا سا اژدہا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سے جو نکلا وہ سب کو کھا گیا، نگل گیا، ان سب کے جادو ختم ہو گئے۔ تو بہرحال تو القصہ حق بات تو جم کے بیٹھی اور ان کی ساری کارستانی مٹیاں ملیٹ ہو گئی۔ آگے دیکھتے، پس وہ لوگ اس واقعے پر ہار گئے، ہے نا، وہ کمپٹیشن میں تو تمام جادو جو دیگر بلائے گئے تھے وہ سب ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے اور خوب ذلیل ہو گئے، جتنا اور بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا، جب اس طرح کا بادشاہ کرتا ہے تو بہت بڑا دربار لگاتا ہے، تمام لوگ دیکھ رہے تھے تو سب کے سامنے ہنسی ہو گئی۔ پس فرعون اور اس کے طرفدار سب کے سب اس اکھاڑے میں ہارے اور ذلیل و رسوا ہو کر کے پلٹے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے، جو تمام جادوگر تھے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی کہ وہ اس بات کو قبول کر لیے کہ یہ جو ہیں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بہت بڑی قوت والے ہیں، کوئی بہت بڑی طاقت والے ہیں، اور وہ سب جو ہیں کہ سجدے میں گر گئے، بے خوف ہو کے گر گئے۔ فرعون کا بھی ان کو خوف نہیں رہا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اور کیا کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی نا کہ ایک اللہ، وہ اللہ جو پورے کائنات کا رب ہے، بس اسی کو مانو، وہی تمہارا خدا ہے، واحد وہی خدا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دعوت، اسی توحید پر تو وہاں پہ آئے تھے، تو ان لوگ جو ہیں، ان لوگ جو جادوگر تھے جو ناکام ہو گئے تھے، وہ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے ترنت کا ترنت ایمان لے آیا کہ بے شک اللہ ایک ہے جو پورے عالم کا رب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عاجزی سے بولے ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے نا، سارے جہاں کا پروردگار کون؟ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ رب العالمین، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے، جو موسیٰ اور وہ لوگ کیا بولے کہ ہم ایمان لائے اس پروردگار عالم پر جو پوری کائنات کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ دیکھیے فرعون بوکھلا گیا اور وہ جو ہے کہ ان لوگوں سے کیا کہنے لگا کہ بغیر میرے اجازت کے تم لوگوں نے ایسا کام کیا، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل دارآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ فرعون کیا کہا، تم لوگ میری اجازت کے پہلے اس پر ایمان لے آئے، یہ ضرور تم لوگوں کی مکاری ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرو، پس تمہیں ان قریب ہی اس شرارت کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ فرعون جو ہے بوکھلا گیا اور جو ہے اس طریقے کا بات کرنے لگا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ دیکھیے فرعون کیا کہتا ہے، میں یقیناً تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کے سب کو سولی دے دوں گا، ہے نا۔ دیکھیے فرعون جو ہے کہ یہ سزا ان کو مقرر کر دیا، وہ تمام جادوگر جو آئے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان لیے آئے تھے، ہے نا، ان سب کو فرعون نے سزا دیا کہ ایک ہاتھ اور مختلف دوسرے طرف کا پیر کٹوا کر کے سولی پہ چڑھانے کا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ دیکھیے وہ تمام جو جادوگر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی کمپٹیشن میں آئے تھے، جب ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور وہ ہار گئے تو ان کو سب بات سمجھ میں آ گئی کہ بے شک یہ اس کے پاس جو طاقت ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے،
اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیزیں انہوں نے دکھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ خدائی طاقت ہے. یہ اس بات کو ایکسیپٹ کر کے وہ مانے، قبول کیے یہ خدائی طاقت ہے، اور وہ جو ہے کہ ایمان لیا ہے ایک اللہ پر، ہے نا. تو اس پر فرعون جو ہے کہ بوکھلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ تم لوگوں جو ہے میرا ڈر نہیں رکھا، تم کو میرا خوف نہیں آیا. ہاں، فرعون تو خود کو خدا بولتا تھا نا. تو ان لوگ جو جب رب العالمین یعنی کہ اس اللہ کو خدا مانا تو جو ہے کہ فرعون جو ہے کہا کہ اب تم لوگ جو ہے کہ سزا کے حقدار ہو، اور فرعون ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹوانے کا حکم دے دیا اور ان کو سولی پہ چڑھانے کا حکم دے دیا. مگر وہ جو جادوگر تھے، وہ جو تمام لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مر ہی کیوں نہ جائیں، ہاں ہم کو مار ہی دو، ہاں لیکن میں اپنے مالک ہی کے پاس جاؤں گا، یعنی کہ اس واحد اللہ کے پاس، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے. اور تو نے ہم میں کو نشہ عیب دیکھا ہے نا، بخبر اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئیں. جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال. وہ تمام لوگ کیا کہنے لگے جو جادوگر تھے، جن کے اوپر فرعون نے سزا کا حکم دے دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو بس اپنے اللہ پر ایمان لے آئیں اور مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس جانا ہے، اب تم ہم کو مار دو چاہے جو بھی ہو، ہے نا. اور وہ کہنے لگے تو ہم سے اس کے سوا اور کاہے کی عداوت رکھتا ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں آئی تو ہم اس پر ایمان لائیں. وہ لوگ کہنے لگے، ہے نا. اور اب تو ہماری یہی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا مہ برسا. وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کا مہ بنا برسات فرما، رحمت فرما کہ یہ فرعون جو ہے کہ ہم کو عذاب میں سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا ہے، تو ہم پر تو اپنا رحم. بہرحال وہ لوگ کو فرعون نے سزا دے دیا، مگر وہ آخر دم تک جو ہے اللہ والے ہو کر کے، ایک اللہ کے ہو کر کے اور ایک مومن کی موت مرے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت دے. صدق اللہ العظیم.